میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ جو ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے اس کے اوپر تمام مکاتب فکر اور تمام مسالک کا اتفاق ہے کہ یہ خلاف قرآن و سنت ہے، خلاف شریعت ہے اور اس کی اصلاح ہونی چاہیے اکراس دا بورڈ۔ دیکھیں آج ایک تو بہت سارے پٹیشنز اب آ گئے ہیں، چونکہ ظاہر بات ہے معاشرے کے اندر اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے۔ ایک تو سینیٹر مشتاق صاحب خود تشریف لائے تھے، ان کے وکیل نے باقاعدہ بہت تفصیل سے آرگومنٹس دیے، اس نے ویسے تو میرے ہی آرگومنٹس کو آگے بڑھایا لیکن اور زیادہ تفصیل سے، اور خاص طور پہ لیگل صورتحال کو اس نے واضح کیا کہ اس میں تو ڈیفینیشن ہی کوئی نہیں، ایک ویگ سی ڈیفینیشن کی ہوئی۔ پھر اس کے بعد ایک میڈیکل ایکسپرٹ آیا اور اس میڈیکل ایکسپرٹ نے کہا کہ یہ بنیادی طور پر جو ٹرانسجنڈر ہیں یہ بیسیکلی فزیکل ڈیفارمیٹی، یہ قابل علاج ہے، پوری دنیا میں قابل علاج، جیسے کینسر قابل علاج ہے سارا۔ پھر اس کے بعد ایک سائیکالوجسٹ نے بھی اس کے بتایا کہ یہ سائیکولوجیکل ڈیفرینس، تو ایک بڑی تفصیلی زبردست قسم کی بحث ہوئی۔ اب دوسری طرف سے آرگومنٹ آنے ہیں، وہ ان میں فرد اللہ بہادر صاحب ہیں اور کچھ اور لوگ ہیں، انہوں نے بھی اپنے آپ کو سبمٹ کروایا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عدالت جو ہے اب ایک نتیجے پہ پہنچ چکی ہوئی ہے۔ یہ ہماری 2 سال کی محنت ہے، 2 سال سے ہم یہاں آرگومنٹس کر رہے آ رہے ہیں، اب اویئرنیس کریٹ ہوئی ہے، اور سب سے خوشائند بات یہ ہے کہ پاکستان کے تمام خواجہ سرا جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اسی طرح سے دوسری چیز جو اس سیکشول ریولوشن کے نتیجے میں آئی وہ یہ ہے کہ 3 اور کانسیپٹس جو کہ ٹریڈیشنلی ایک تھے ان کو سیپریٹ کیا گیا، یعنی کہ پیدائشی طور پہ بایولوجیکل سیکس، آپ کا بچہ جو ہے وہ مرد پیدا ہوا ہے یا عورت پیدا ہوا ہے، اور دوسری چیز انہوں نے ڈال دی اس کا جینڈر ایکسپریشن، کہ وہ ٹھیک ہے تو مرد لیکن وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کیسے کرتا ہے، اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی سیکشول اورینٹیشن کیا ہے، اس کا رجحان کس طرف ہے، اس کی رغبت کس طرف ہے۔ تو کلاسکلی یہ تھا کہ ایک مرد ہوگا، میل ہے، اٹ واز نون کہ اس کا جینڈر ایکسپریشن بھی میل ہی ہوگا، یہ ایک عام سی بات ہے، اور پھر اس کی جو سیکشول اورینٹیشن ہوگی وہ ہیٹرو سیکشول ہوگا، یہ ایک سٹینڈرڈ سی بات تھی۔ لیکن اب ان 3 چیزوں کو بھی سپلٹ کیا گیا کہ آپ ہو سکتا ہے کہ مرد ہو، آپ کا جینڈر ایکسپریشن کچھ بھی ہو سکتا ہے، اب تو وہ تقریباً 99 یا 1000 یا انفینٹ نمبر آف جینڈرز کہہ رہے ہیں، تو آپ مرد ہو، آئیڈینٹیفائی کرتے ہو، جینڈر ایکسپریشن آپ کا بلی کا ہے، اور آپ کی سیکشول اورینٹیشن جو ہے وہ پین سیکشول ہے۔ Now what does this mean? This could mean anything. اور اوپر سے آپ یہ بھی تھوڑا سا تڑکا لگا دیں کہ میں جینڈر فلوئڈ ہوں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ میں صبح کو مرد ہوتا ہوں، شام کو عورت ہوتا ہوں، دن کے 2 بجے بلی اور شام کو 4 بجے کتا ہوتا ہوں، یعنی آپ کی مرضی ہے، آپ جس طرح مرضی اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے کہ ہم تو کہتے ہیں مرد مرد ہوتا ہے عورت عورت ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں نا قوم لوط والے تو سارے مرد تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم نے ایک سیکشنز آگے اکٹھے کیے کہ کس سیکشن کے کو ملا کے کوئی بھی 2 مرد آپس میں شادی کر سکتے ہیں، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹرانسجنڈر، ایک کوئی بھی آدمی جو کہ مرد ہے وہ اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کر کے کسی اور مرد سے شادی کر سکتا ہے، اور ریاست پابند ہے کہ اس کی شادی کو ریکگنائز کرے، تو پھر یہ آپ کہہ رہے ہیں، ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں مرد تو مرد ہوتا ہے، عورت تو عورت ہوتی ہے۔ آپ نے ان کو حق دے دیا کہ وہ ٹرانس ہو کے اس طرف، لیکن بڑے معصوم انداز میں پوچھتے ہیں کہ پاکستان جیسے معاشرے میں یہ ممکن کیسے ہے کہ سیم سیکس میرجز ہوں؟ اس کا بڑا سیدھا سادہ جواب اسی معصومیت کے ساتھ دیا کریں، بھائی اسی طرح ممکن ہے جیسے یہ ہوا، ٹرانسجنڈر ایکٹ یہاں بن گیا ہے نا، تو اگلے مرحلے میں وہ بھی ہو جائے گا اگر اس کا راستہ نہیں روکا گیا۔ اچھا، پھر اور زیادہ معصوم بن کر پوچھتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کچھ کرنا ہو ان کو نکاح کی کیا ضرورت؟ ان کو بتائیں کہ ان کو تو اس قانون کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اپنے فارم ہاؤسز میں اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں جہاں قانون جاتے ہوئے بھی 10 دفعہ سوچتا ہے، پھر بھی انہوں نے قانون تو بنا لیا ہے۔ تو جن کو نکاح سے، شریعت سے، سنت سے، قرآن سے کوئی تعلق نہ ہو، پھر بھی وہ نکاح کریں گے، میں لکھ کر دیتا ہوں، آپ نوٹ کیجئے، اگر اس قانون کو آپ نے رہنے دیا تو آج نہ صحیح 10 سال بعد یہ ہوگا، کیونکہ وہ چاہیں گے کہ شریعت کا مذاق اڑایا جائے، وہ چاہیں گے کہ یہ سارا سسٹم تبدیل ہو جائے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس میں بالکل کنفیوز نہ ہو، اس حوالے سے بالکل کلیئر رہیں کہ جو جنس ہے یعنی کہ سیکس، اسلام کے اندر بھی 2 ہیں، اور ہاں ہمیں مقدس افراد کی ڈیبیٹ شرع کے اندر ملتی ہے، شریعت کے اندر ہمیں ملتی ہے، اور اس طرح کے اور بھی مباحث جو ہیں اس پہ ہمیں یہ بات ملتی ہے، لیکن وہ آپ ان کو کیٹیگرائز میل یا فیمیل میں کریں گے، ان کے جو غالب علامات ہیں ان کو پرکھتے ہوئے، اور سائنس کی ترقی کے بعد تو یہ کام بہت آسان ہو گیا، آپ ڈی این اے ٹیسٹ کر لیں، آپ اور میل اور فیمیلز کے اندر 6,500 کے قریب جینیٹک ڈفرینسز ہوتے ہیں، تو ان میں سے آپ
ایزیلی کوئی بھی میڈیکل ٹیسٹ کر کے ان کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں، اور اس کو یہ حق قرار دیا جاتا ہے. جو قانون جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ کا، اس قانون میں آرٹیکل 3A کے اندر یہ ڈیٹیل موجود ہے. 3A یہ بات بتاتا ہے کہ صنف جو ہے وہ انسان کی سیلف پرسیوڈ جینڈر ہوتی ہے، یعنی ایک ہے جینڈر جو حقیقت میں خالق کائنات نے اس کو دی، یا فزیکلی وہ کیا ہے، یہ تو اس کی ایک صنف ہے. لیکن وہ کہتے ہیں صنف اس سے بڑھ کر ایک بڑی چیز کیا ہے کہ انسان اپنے بارے میں کیا سمجھتا ہے. حقائق کچھ بھی ہوں، میں اپنے بارے میں تصور یہ کرتا ہوں کہ مجھے فلاں صنف ہونا چاہیے، یہ بھی انسان کا اپنا رائٹ ہے. تو وہ آرٹیکل 3A یہ بات کہتا ہے کہ یہ انسان کا رائٹ ہے کہ سیلف پرسیوڈ جینڈر کی بیس پر اپنے بارے میں فیصلہ کرے، اور ہم اس حق کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہومو سیکشوالٹی، ہم جنس پرستی یا LGBTQ معاشرے اور فرد کے لیے ایک نہایت سنگین اور کبھی اثرات کا باعث ہے، اس لیے اسے شریعت مطہرہ نے کبیرہ گناہ قرار دیا ہے. آئیے اپنے بچوں، اپنے نوجوانوں اور اپنے مستقبل کے معماروں اور اپنے وطن کو اس کبیرہ گناہ سے محفوظ بنانے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہو کر اپنا دینی، اخلاقی اور شرعی فریضہ سر انجام دیں. یہی حب الوطنی کا تقاضا ہے. اس میں ہمارا چونکہ اسلامی ملک ہے، اسلامی دستور ہے، اسلامی قوانین ہیں، تو اس کے لیے ایک دنیا سے سب سے ڈیفرنٹ عدالت بھی بنا دی گئی ہے، جس کا نام ہم وفاقی شرعی عدالت جسے ہم کہتے ہیں. اسی کانسٹیٹیوشن کی ہی پیداوار ہے. اس کانسٹیٹیوشن میں یہ درج ہے کہ اگر کوئی بھی ایگزیکٹو ایکشن یا پارلیمنٹ کا قانون اسلامی اصولوں سے متصادم ہو تو ہم وفاقی شرعی عدالت میں جا کے اسے چیلنج کرتے ہیں. وفاقی شرعی عدالت دونوں پارٹیوں کو سنتی ہے، اسٹیٹ کو بھی، یا جس کے خلاف بھی چیلنج کیا جائے، اور اس پہ اگر وہ شریعت کے خلاف ہے تو فیصلہ کرتی ہے. ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ درست ہے کہ اسے خواجہ سرا کمیونٹی کے حقوق کے تحفظ کے لیے پیش کیا گیا اور اپروو کیا گیا، یا اس کے درپردہ مقاصد کچھ اور تھے؟ کیا یہ درست بات ہے کہ LGBTQ+ اور ہومو سیکچوالٹی کے ساتھ اس کا تعلق جوڑا جائے؟ پھر یہ تمام ٹرمینالوجیز کیا ہیں؟ خواجہ سرا، ٹرانسجینڈرز، LGBTQ+، ہجڑا، خنسا، مخنث، کیا یہ ایک ہی جینڈر سے متعلق دیگر ٹرمینالوجیز ہیں یا ایسی بات نہیں ہے؟ اور پھر اسلام ان سب سے متعلق کیا کہتا ہے؟ اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ پھر گلوبلی اس موضوع کے اوپر کیا بحث چل رہی ہے؟ اس والے سے کیا لیجسلیشنز ہو رہی ہیں؟ انٹرنیشنل ادارے، UN، WTO، IMF، یہ سب اس سے متعلق کیا ایجنڈا رکھتے ہیں؟ پھر ویسٹ آخر کیوں اس ایجنڈے کو اس طریقے سے آگے لے کے بڑھ رہا ہے اور اتنی سٹانچلی جو ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے کہ جو بھی آوازیں ان کے خلاف اٹھتی ہیں ان کو بھی کچلا جاتا ہے، حالانکہ وہ خود فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اسپیچ کے بہت بڑے علامتدار ہیں. آخر یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں ہیں؟ اور پھر پاکستان کے کانٹیکسٹ میں یہ جو لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوئے، ان کی سٹرگل کی رضاعت کیا ہے؟ جو تنہا تھے، جن کے پاس کوئی وسائل بھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے ان کے خلاف اپنی سٹرگل کا آغاز کیا، اور معاشرے کی ہر سطح پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سٹرگل کو لے کے گئے. یہ انہی کی سٹرگل، انہی کی قربانیوں کی وجہ سے ہے کہ آج ہم اس سے متعلق اتنی انفارمیشن جانتے ہیں. اگر آپ ان سوالات کے جوابات چاہتے ہیں تو ہم نے آپ کے لیے کمنگ سنڈے 12 مارچ کو تفہیم القرآن یونیورسٹی H8 اسلام آباد میں ایک ایکسائٹنگ اور ایکسٹینسو سیمینار کو آرگنائز کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں ہم ان تمام ایکٹیوسٹ اور ایکسپرٹس کو بلا رہے ہیں جو اس حوالے سے شروع سے جدوجہد کر رہے ہیں. اس ایونٹ کے لیے اپنے آپ کو رجسٹر کرانا مت بھولیے. اس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے. سی یو دیر.